اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر نہیں حق کسی بشر کا ان یؤتیہ اللہ یہ کہ دے اس کو اللہ الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوۃ اور نبوت ثم یقول پھر وہ کہے للناس لوگوں سے کونوا ہو جاؤ عبادا لی میرے بندے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن کونوا لیکن وہ تو کہے گا کہ ہو جاؤ ربانیین اللہ والے بما کنتم تعلمون الکتاب بوجہ اس کے کہ تم سکھاتے تھے لوگوں کو کتاب وبما کنتم تدرسون اور بسبب اس کے کہ تم اس کو خود پڑھتے تھے ولا یأمرکم اور وہ تمہیں حکم نہ دے گا ان تتخذوا الملائکۃ یہ کہ تم بناؤ ملائکہ کو فرشتوں کو والنبیین اور انبیاء کو اربابا رب ایامرکم وہ تمہیں حکم کرے گا بالکفری کفر کا بعد اذ انتم بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ کل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں عیسائیوں کے بارے میں اور اگر کہا جائے کہ مسلمانوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر تینوں آسمانی کتابوں کو ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ دی تھی، اور وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو میری کتاب میرے احکامات اور میرے وعدے کو بیچتے ہیں کس کے بدلے میں؟ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ اور اس کا معنی آپ کو بتلا دیا تھا کہ بے شک دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک وہ تھوڑی ہی قیمت ہے، کیونکہ اخروی نعمتیں آخرت کی زندگی آخرت کی نعمتیں ان کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب ایک انسان آخرت میں جائے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ جو میری دعائیں قبول نہیں ہوئی اللہ نے مجھے ان دعاؤں کے بدلے میں اتنا نوازا ہے، تو وہ اس وقت دعا کرے گا کہ اے اللہ کاش تو میری اس دنیا کے اندر ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، سب کا بدلہ تو مجھے آخرت میں دیتا۔ یعنی آخرت کی نعمتیں آخرت کی زندگی اتنی بہترین ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں سے کہا، یہودیوں سے کہا اور عیسائیوں سے کہا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو میرے وعدے کو اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو لے لیتے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نظر رعایت کرے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر شخص نے پاک ہو کر جانا ہے کدھر؟ جنت میں۔ کیونکہ اگر کوئی کلمہ گو مسلمان ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے حبیب نے کئی احادیث میں فرمایا کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ ایک دفعہ جہنم کی آگ کے اندر جا کر ان اعمال کا بدلہ دے کر پاک ہو کر جنت میں آئے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ پاک ہو کر داخل ہوگا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ایسے کام کریں گے میں انہیں پاک بھی نہیں کروں گا، یعنی وہ ساری زندگی اسی آگ میں جلتے رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، انتہائی حد درجے کا سخت عذاب ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ بے شک ان میں سے ایک گروہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے منہ کو موڑ کر اپنی زبانوں کو موڑ کر کچھ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتاب کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کی مثالیں سورہ بقرہ میں دی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور تم نے تورات کو نہیں مانا، اب تم میرے سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ حِطَّةٌ کا معنی ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اللہ کے سامنے سجود ہو جانا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ کہ تم سب کہو حِطَّةٌ، تو وہ اتنے بدبخت تھے بنی اسرائیلی کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا حِنطَةٌ۔ حِنطَةٌ کا معنی ہے کہ دیسی جو ہماری گندم ہوتی ہے، دیسی گیہوں، اس کو مانگنا شروع کر دیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حِنطَةٌ حِنطَةٌ۔
پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی آیت بیان کریں، کوئی بھی تورات کا حکم بیان کریں تو تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی۔ اب وہ اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو موڑ کر کہتے سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر لی، ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کر لی۔ وعصینا و اطعنا، اس کو ایسا بولتے کہ سننے والا سمجھتا کہ یہ اطعنا بول رہے ہیں، لیکن بولتے تھے عصینا۔ یہ اتنے بدبخت تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھو گے کہ وہ کتاب بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہیں گے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے مسلمانوں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ نے بیان نہیں کیا جو یہودی بیان کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی لیے عیسائی بھی اس دور میں مان چکے ہیں کہ تورات اور انجیل کے اندر بہت سے الحاقات مل چکے ہیں، اب یہ بہت کم رہ گئی ہے اللہ کی کتاب، بلکہ اب یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب بن چکی ہے بائبل اور تورات۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نیا حکم دے رہے ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرب لگائی ہے عیسائیوں کے عقیدے کو۔ سنیے گا، ما کان لبشر، نہیں حق کسی بشر کا، ان یؤتیہ اللہ، یہ کہ دے اس کو اللہ اس کو دے، کس کو؟ کسی بشر کو کیا دے گا؟ الکتاب، کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوت اور نبوت، یعنی اللہ نے ایک انسان کو کتاب بھی دے دی، نبوت بھی دے دی اور حکمت بھی دے دی، مطلب کہ اللہ نے ایک شخص کو رسول اور نبی بنا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ ثم یقولا، پھر وہ کہے للناسی، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عباد لی، میرے بندے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کسی نبی اور رسول کی شان نہیں ہے کہ اللہ اسے حکمت بھی دے، نبوت بھی دے اور کتاب بھی دے، اور پھر بعد میں وہ لوگوں کو بولے کہ تم اللہ سے ہٹ کر میری عبادت کرنا شروع ہو جاؤ۔ یہ کسی نبوت والے انسان یعنی کسی نبی اور رسول کا شیوہ نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے نجران کے عیسائیوں کی طرف، جب اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام کو بھیجا نجران کے عیسائیوں کی طرف کہ ان کو کہو کہ یا تو دین اسلام کو قبول کر لیں، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر ہمیں ٹیکس دیں، جزیہ دیں۔ اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیتے، پھر نمبر 3 ہے کہ ان کو بولو کہ اب جنگ کی تیاری پکڑ لیں، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ جب یہ بات نجران کے عیسائیوں تک پہنچی، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، تو فوری طور پر جو عیسائی تھے انہوں نے اپنا وفد بھیجا اللہ کے نبی کو سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کر اپنا عقیدہ بتایا جائے۔ وہ ساری بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے پہلے بھی۔ اب انہوں نے اس پورے مناظرے کے دوران ایک ایسی بات کہی کہ جس کی اللہ نے یہاں پر اپنے نبی کی تائید کی۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے مذاکرات کے دوران کہا کہ اے نبی، کہ اے محمد، کیا آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کریں جیسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا مانیں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کہا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں عیسائی، اللہ کی قسم تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے یہ پیغام نہیں ملا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانو، بلکہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یہ دعوت دے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے مانا جائے، اللہ کو چھوڑ کر میری پرستش کی جائے۔ یہ بات کہی تھی عیسائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پھر اس بات کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں فرمائی کہ کسی بشر کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے، نبوت دے اور حکمت دے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے سوا تم میری عبادت کرو۔ ایسا کسی رسول کی دعوت میں نہیں ملے گا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ تو کہے گا کونو، ہو جاؤ، کن، جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کن سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ نے کہا کن ہو جا، فیکون تو بس وہ ہو گیا، یہ وہی کن ہے۔ تو کونو جمع کا صیغہ ہے، کونو ہو جاؤ، ربانیین، اللہ والے۔ ربانی کا معنی ہے خدا پرست، اللہ والے کے ہیں۔ تو یہاں پر معنی ہے کہ وہ تو کہے گا کہ ہو جاؤ اللہ والے، بما کنتم، بوجہ اس کے کہ تم تعلمون الکتاب، تم سکھاتے تھے لوگوں کو کتاب۔ یعنی کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول اللہ کی کتاب سکھائے
اور کتاب سکھانے کے بعد یہ کہا کرے کہ تم اب مجھے خدا مانو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ تو تم کو سکھاتے تھے لوگوں کی کتابیں، اور لوگوں کو سکھاتے تھے اللہ کی کتاب، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور بسبب اس کے کہ تم اس کو پڑھتے تھے خود۔ جب تم خود کتاب کو پڑھتے تھے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے سے ہٹ کر، یعنی اللہ سے ہٹ کر اپنی طرف دعوت دے؟ ایسے کسی نبی نے نہیں کیا۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں حکم نہیں دے گا، کوئی بھی رسول تمہیں حکم نہیں دے گا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ کہ تم بناؤ ملائکہ یعنی فرشتوں کو، وَالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو، أَرْبَابًا رب۔ یہ ایک اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ انہوں نے ایک عقیدے کے مطابق جو اللہ نے اس قرآن میں بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ایک عقیدے کے مطابق جو بعض مشرکین تھے وہ فرشتوں کے نام پر، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے گڑے ہوئے تھے بت، اور کہتے تھے کہ یہ فلانے فرشتے کا نام ہے، یہ فلانے فرشتے کا نام ہے، جیسے لات، عزا، منات، یہ جو سارے بت تھے، حبل نامی، یہ جو سارے بت تھے یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنی طرف سے رکھے ہوئے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں کوئی بھی نبی حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اپنا رب بناؤ، والنبیین، اور نبیوں کو، نبیوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی تمہیں ایسا حکم نہیں دے گا۔ ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا، کیا وہ تمہیں حکم کرے گا، بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم ہو چکے ہو مسلمان، یعنی پہلے وہ تمہیں پڑھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تمہیں پڑھائے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پہلے تو تمہیں پڑھائے اللہ کون ہے اور میں کون ہوں، پھر جب تم مسلمان ہو جاؤ پھر تمہیں وہ کفر کی دعوت دے، ایسا کوئی نبی نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہیں حکم دے گا مسلمانی کی طرف اور تمہیں مسلمان ہی رکھے گا، ہاں تم اس کا حکم ماننے والے بن جاؤ، یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی یہ تائید کی جو انہوں نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں نبی مان لیں، تم مجھے نبی کیوں مانو گے، تم تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مت مانو کیونکہ ان کی دعوت یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے والا نہ بنائے، بلکہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا مسلمان بنائے۔